فرماتے ہیں اس کی مثال ویسے ہی مثل رجل اس انسان کی ہے کہ اتا راعین کسی چرواہے کے پاس آئے فقال له اعطنی شاة من غنمک اب میں اپنی بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ مجھ کو دے دو قال اذهب فخذ خیرها جاؤ جو بڑھیا ہے لے نکال لو ٹھیک فجاء وہ آئے اور چھانٹے کیا فأذن فأخذ بأذن الكلب الذي مع الغنم تو وہ کتے کا کان پکڑ کے لے کے چلا جائے جو اس کے ساتھ رکھوالی کا تھا ہے نا وہی ہے پوری مجلس سن ڈالی آپ نے ایک چوک بیچارے ذاکر سے ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا یعنی 50 بھیڑوں کو چھوڑ کر کے کتا اٹھا کے لے گئے آپ نتیجہ کیا ہوگا کیا آپ بھیڑ لے گئے تو پکائیں گے کھائیں گے نا اوہ کہاں تک بات جا رہی ہے اب دوسری بات ایک بڑے مزے کی جو ہے وہ یہاں امام فرماتے ہیں یہ کرتا کون ہے جی ہاں ہاں ہے نا عیبی آدمی دوسرے کا عیب ڈھونڈتا ہے یہ بڑی زبردست بات امام نے کہی ہے صحیح صحیح شریف آدمی جی جی کسی کے عیب کے چکر میں نہیں پڑے گا چنانچہ فرماتے ہیں ذو العیوب یحبون اشاعت معایب الناس خود عیبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا عیب مشہور ہو جائے کیوں چاہتے ہیں ایسا کہ یار اگر کبھی میرا بھید کھلا سبھی تو ایسے ہیں احسنت ہمیں کیا ہاں یہی فرمایا امام اچھا لیتسع لهم العذر فی معایبہم پبلک کا عیب مشہور ہو جائے تاکہ ان کا کبھی راز کھلے تو ان کے پاس عذر موجود ہو ہمیں یار سب تو ہیں ویسے کوئی ہم ہی ہیں تو عیبی دوسروں کا عیب ڈھونڈتا اس سے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی اگر کوئی اس طرح کی بات کرا سمجھ جائیے وہ اس کے اندر کمی ہے کہ خود اس کے اندر کمی ہے جی اللہ اکبر چنانچہ کہتے ہیں نا کہ بھیا ہم تو سچ بولتے ہیں سچ بولنا بہت اچھی چیز ہے جی لیکن کس نے کہا آپ سے بولیے ہی ہاں کہ ضروری ہر جگہ بولے کوئی ضروری کیا آپ بولیے چنانچہ یہاں فرماتے ہیں من قال فی مؤمن ما رأته عیناہ وسمعته اذناہ کہ جو کہے کسی مومن کے بارے میں وہ بات جو اس نے خود دیکھی ہے جی یا اپنے کان سے سنی ہے تو جھوٹ تو نہیں ہے نا صحیح اگر نقل کرتا ہے کوئی غلط بات اس طرح کی قال فہو من الذین امام فرماتے ہیں چھٹے امام سے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے جن کے لیے خدا فرماتا ہے قرآن میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان برائیاں پھیل جائیں لہم عذاب علیم قرآن کہتا ان کے لیے شدید عذاب ہے بول سچ رہے ہیں آپ مگر شدید عذاب ہے پتہ ہے آپ کو چپ ہو جاؤ نہ بولیے یہاں پہ آنکھ بند کر لو نا صحیح دیکھیے اگر یہی ہے کوئی انسان دنیا میں جی بلا عیب کا ہے نہیں ہے نا کچھ نہ کچھ کمی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی جو ہے وہ حقیقت اندر تک جانتے تھے نہیں جانتے بالکل جانتے امام لوگ جانتے تھے کہ نہیں جانتے صحیح اگر وہ ہمارے ٹائپ کے ہو جائے تو کسی سے بات ہی نہ کرتے جانتے ہیں کہ کیا سب جانتے ہیں مگر کبھی زبان سے بیان نہیں کرتے ہیں وہی والی عیسیٰ والی بات کہ بھیا مکھی مت بنو جی کہ جا کر کے مردہ وہ دیکھو اس کا دانت کتنا خوبصورت ہے اچھائی تلاش کرو خوب ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ من سمع فاحشۃ جو کسی برائی کے بارے میں سنے اچھا فافشاہا اور اڑا دے سنا اور اڑا دیا میں سنا فلاں نے یہ کیا ہے تب فلاں نے نہیں کیا ہے جی کیا نہ کمن آتا ہے آپ کو سزا جو ملے گی جی اسی طرح کی گویا جسٹ لائک آپ نے خود کیا ہے آپ بھی اسی شریڑی میں آ گئے آپ بھی اس میں ہیں من سمع فاحشۃ فافشاہا کوئی گندگی کو سنے اور اس کو بیان کر دے کیا نہ کمن اتاہا جسٹ لائک اس نے خود اس برائی کو انجام دیا ہے آپ کو گناہ گار ٹریٹ کیا جائے گا سیم جی جی کون سی بیوقوفی ہے کسی کو بدنام کے چکر میں ہم خود گناہ گار ہو جائیں جی ہاں ایک بڑی غضب کی ہے روایت پیغمبر سے اگر چھپا لے جائیے ہاں تو اللہ آپ ہم بے عیب ہیں نہیں اللہ آپ کا عیب چھپائے گا چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں
اس سلسلے میں بہت لطیف روایت ہے. جی. کان بالمدینہ اقوام لہم عیوب. مدینے میں کچھ لوگ تھے جن کے اندر کچھ کمیاں تھیں, عیوب تھے. ٹھیک. سمجھ گئے آپ؟ فسکتوا عن عیوب الناس, لیکن وہ اپنے میں مست تھے, ان کو دوسروں کے عیب سے مطلب نہیں تھا. ہم خود ہی گڑبڑ ہیں. جی جی. تو دوسرے کے چکر میں کیوں رہیں؟ ہاں. فاسکت اللہ عن عیوبہم الناس, چونکہ وہ دوسروں کا عیب نہیں بیان کرتے تھے, لہذا اللہ نے پبلک سے بھی ان کے عیب کو چھپا رکھا تھا. سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ یہ تو دنیا کا ہوا نا. دنیا میں پبلک کو اللہ نے پتہ نہیں چلنے دیا. جی. وَمَاتُوا وَلَا عُيُوبَ لَهُمْ عِنْدَ النَّاسِ, وہ مرے اس عالم میں کہ پبلک ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. اللہ نے ان کے عیب کو چھپایا. کیوں چھپایا؟ کہ وہ دوسروں کے عیب کو چھپاتے تھے. سبحان اللہ. ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم آپ کا عیب چھپائیں, اللہ ہمارا عیب چھپائے گا. پیغمبر فرماتے ہیں اس کا الٹا بھی تھا اسی مدینے میں. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ أَقْوَامٌ, مدینے میں کچھ لوگ تھے بڑے ٹھیک ٹھاک, ٹھیک, اللہ والے, مومن, نمازی, پرہیزگار. لا عیوب لہم, پیغمبر کسی کے بارے میں کہتے اس کے اندر کوئی عیب نہیں تو معمولی آدمی نہیں ہوگا. ہاں, اور کیا. مگر فتکلموا فی عیوب الناس, وہ یار اس کے اندر یہ گڑبڑ ہے, یہ جو ہے یہ گڑبڑ ہے, فلانے کے اندر یہ گڑبڑ. جی جی. ان کے اندر عیب نہیں تھا, ہاں, لیکن بس یہی ایک کمی تھی کہ دوسروں کا عیب ظاہر کرتے تھے. فَأَظْهَرَ اللَّهُ لَهُمْ عُيُوبًا, اللہ نے ایسا کیا کہ خود ان کے اندر عیب ظاہر ہو گیا, پیدا ہو گیا, اور اس عیب کو اللہ نے ظاہر بھی کر دیا, اور بے عزت ہو گیا. لم يزالوا يعرفون بها الى ان ماتوا, اور مرتے دم تک پبلک ان کو اسی عیب سے جاننے لگی. ارے فلانے وہ جی, اسی عیب سے جاننے لگے. یہ لوگ جو نیک تھے, اللہ والے تھے, مومن تھے, ان سے گڑبڑ ہوئی, اللہ نے ان کا عیب ظاہر کیا, اسی عیب سے پہچانے جانے لگے. اور جو واقعی گناہگار تھے, عیب تھا ان کے اندر, ظاہر ہوتا تو بے عزتی کی بات تھی, وہ سکتوا عن عیوب الناس, وہ دوسروں کے عیب کے چکر میں نہیں رہتے تھے کہ یار ہمارے پاس جو ہے ہم خود ہی عیب والے ہیں. اللہ نے پبلک سے بھی ان کا عیب چھپایا, مر گئے, کسی کو پتا نہیں کہ اندر کیا کمی تھی.